مسٹر جیف زمین پر تیسرا امیر ترین نام ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کی کامیابی کے بارے میں تو جانتے ہوں، پر وہ اس مقام تک کیسے پہنچا اس بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ بھی بہت سے عام لوگوں کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، اور اس کا باپ ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا باپ صرف اتنا کما سکتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے۔ مسٹر جیف کو شروع ہی سے چیزوں کو بنانے کا اور نئی تجربے کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے اپنی اسکول کی پڑھائی بڑی ہی کامیابی سے کی اور پھر گریجویشن الیکٹریکل انجینئرنگ بھی کیا، اور پھر چھوٹی چھوٹی جابس کرتا ہوا وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ فرم میں وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر سلیکٹ کیا گیا۔ کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اس کی وہ جاب ایک بہت ہی سیکیور جاب تھی جس میں بہت سے پیسے کما رہا تھا، پر وہ جاب سے خوش نہیں تھا، اور کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اس نے اس جاب سے ریزائن دے دی۔ جیسے ہی اس بات کی خبر پورے آفس کو پتہ چلی تو پورا آفس پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایک اکیلا ہی اس آفس کے لیے ایک قیمتی اثاثہ تھا، اور کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ مسٹر جیف اس کمپنی کو چھوڑ کر دے۔ اسے اس جاب کو نہ چھوڑنے کے لیے بہت سی پیشکش کی گئی، جس میں وہ ایک اچھا گھر لے سکتا تھا، ایک اور گاڑی لے سکتا تھا، اور بہت سے پیسے، پر اس نے کسی بھی ایسی آفر کو قبول نہ کیا، کیونکہ وہ اپنے خواب کو مکمل کرنا چاہتا۔ جب اس کے باس نے اس سے پوچھا کہ جیف آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو، تو مسٹر جیف نے کہا کہ میں ایک آن لائن بک سٹور بنانا چاہتا ہوں، جس پہ اس کا باس اس کے اوپر ہنسا اور کہنے لگا کہ تم ایک ناکام تجربہ کرنے جا رہے ہو اور تم ضرور پچھتاؤ گے۔ اس کے باوجود مسٹر جیف نے اس جاب سے ریزائن دیا اور پھر اپنا ایک چھوٹا سا آن لائن بک سٹور بنایا، اور جس کا نام ہے امیزون۔ آج دنیا میں اس طرز کا سب سے بڑا سٹور یہی مانا اور جانا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر مسٹر جیف اپنے جاب کو نہ چھوڑتا تو آج اتنا کامیاب ترین انسان نہیں بن سکتا۔ ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ چیزوں کو سیکریفائس کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، اور آپ کی اور میری کوشش کا دن آج ہو ابھی سے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ دوسروں کا خیال رکھیے تاکہ لوگ آپ کا خیال رکھ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔